اس کے اوپر داخل ہو یا امر حاضر کا صیغہ بنایا جائے تو اس یا وہ حرکت کو حذف کرنا واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ قانون ہے جس کے مطابق آپ لم یدعو میں بھی قانون کو جاری کر رہے ہیں، لم یدعا میں بھی قانون کو جاری کر رہے ہیں، ادعو میں بھی قانون کو جاری کر رہے ہیں، لتدعا میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں، لیدعو میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں، لیدعا میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں، لا تدعو میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں، لا تدعا میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں، لا یدعو میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں، لا یدعا میں بھی قانون جاری کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بھی حرف علت فعل مضارع کے آخر میں ہو، جب اس کے اوپر حروف جوازم داخل ہو. حروف جوازم کون کون سے؟ ان ہے، لم ہے، تو لم جب داخل ہو جائے تو گرانا ہے. لما ہے، لام امر، لام امر جتنے بھی ہے جیسے کہ امر حاضر مجہول ہے، امر غائب معروف ہے، امر غائب مجہول ہے، یا نہیں ہے تو نہیں کا جو لام ہے نہیں حاضر معروف ہے، نہیں حاضر مجہول ہے، نہیں غائب معروف ہے، نہیں غائب مجہول ہے. ان سب میں یہ قانون جاری ہوگا. باقی رہے گی بات امر کی، تو انہوں نے کہا کہ وہ بنا کردن امر حاضر معلوم حذف کر دو شد وجوباً. جب امر کا صیغہ بنائے تو تب بھی قانون جاری چلے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹوٹل ان کے اندر یہی قانون آگے چلے گا. جب لم یدعو آپ پڑھیں گے لم یدعو، لم یدعوا، لم یدعو، لم تدعو، لم تدعوا، لم یدعون، لم تدعو، لم تدعوا، لم تدعو، لم تدعی، لم تدعوا، لم تدعون، لم ادعو، لم ندعو، لم يدع، لم يدعيان، لم يدعون، لم يدع، لم يدعيا، لم يدعوا، لم تدع، لم تدعيا، لم يدعينا، لم تدع، لم تدعيا، لم تدعوا، لم تدعي، لم تدعيا، لم تدعينا، لم ادع، لم ندع. لن يدعوا، لن يدعوا میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ یدعو کا قانون تو نہیں چلا کہ وہاں پر شرط یہ تھی کہ ہر باب یہ یا مضموم یا مقصور، یہاں پر مفتوح ہے. یدعا کا قانون بھی نہیں چلے گا کیونکہ یدعا کے قانون میں یہ تھا کہ جب وہ تیسری جگہ سے متجاوز ہو تو ماقبل کی حرکت اس کے مخالف ہو. یہاں پر واو ہے، ماقبل کی حرکت اس کے مخالف نہیں ہے، لہٰذا قانون جاری نہیں ہوگا. لن يدعوا، لن يدعوا، لن يدعوا، لن تدعوا، لن تدعوا، لن يدعونا، لن تدعوا، لن تدعوا، لن تدعوا، لن تدعي، لن تدعوا، لن تدعونا، لن ندعوا، لن ندعوا. لن يدعا، ٹھیک ہے، لن يدعا میں قانون چلے گا. کون سا قانون چلے گا؟ اصل میں کیا تھا؟ لن يدعا، لن يدعا، یہاں پر دونوں قانون چلیں گے. قانون نمبر 1 یہاں پہ کون سا چلے گا؟ یدعا کا قانون چلے گا. تو کیا بنے گا؟ لن يدعیا. کیا بنے گا؟ لن يدعیا. پھر کون سا قانون چلے گا؟ قالا کا قانون چلے گا. تو کیا بنے گا؟ لن يدعا، لن يدعیا، لن يدعو، لن تدعا، لن تدعیا، لن يدعینا، لن تدعا، لن تدعیا، لن تدعو، لن تدعی، لن تدعیا، لن تدعینا، لن ادعا، لن ندعا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کے لیے یہ کافی ہے، کافی ہے. تو اس کے لیے اب یہ دعا یدعو کا بھی باب مکمل کر لیں، صرف دعا یدعو کا، ٹھیک ہے. اور پیچھے اطار یطیر جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا اطار یطیر سے، تو اطار یطیروں میں ایک اور باب کا اضافہ کریں اگر اس کے اندر چانسز ہیں. کوئی اور ایک تو آپ نے اقام یقیمو بھی پڑھا ہے نا، ایک اطار یطیرو بھی پڑھا ہے، اور اس کے اندر اور مصادر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ استخار یستخیروں سے آپ اس کو پھر پڑھیں. اور اطار یطیرو، اور خصوصاً اس میں فاعل اور اس مفعول کی صیغے بالکل صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، اور بالکل آخر میں جا کر آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اس کو پھر صحیح کریں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں صیغہ آ جائیں، صیغہ جلدی کریں. جلدی جلدی. آپ سب شروع کریں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق لا تلبسوا، بروز لا تفعلوا فيها جمع ذكر أزف فإن هي زمار ثلاثي مجرد سي أسباب زر بسر مادہ، مادة لبس، لبس، حروف اصلی، لام سين، لام باسی، لام باسي، امر حاضر، البس البسا البسوا البسي البسا البسنا ماضی البسنا مجهول، ماذا البسا البسا ماضی مجهول،
مضارع وجود باب فعل یہاں پہ کوئی قانون جاری ہوا ہے؟ صحیح کا کوئی قانون جاری ہوا تھا؟ کل آپ کو بتایا تھا ہر نون اعرابی وقت دخول جواز مناسب الحروف کی نون ثقیلہ و خفیفہ و بنا کردن امر حاضر معلوم حذف تقدیر وجوبا، تو اس کے اوپر جوازن داخل ہے کہ نہیں ہے؟ لائی نہیں ہے بھائی، لائی نفی اور لائی نہیں میں تو یہی فرق ہے. لائی نفی نحویوں کے نزدیک غیر عامل ہے اور لائی نہیں عامل ہے. لائی نہیں کیا عمل کرتا ہے؟ جزم کا عمل کرتا ہے، اور جزم اس کا کیا کرتا ہے کہ کچھ سیغوں میں وہ حرکت کو گرا دیتا ہے اور باقی سیغوں میں وہ نون کو گرا دیتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اگر وہ 5 سیغے ہیں جن کے ساتھ ضمائر مرفوع متصل بارز ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے تو وہاں پہ حرکت کو گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ باقی جو 7 سیغے 4 تسنیہ کے 2 جمع مذکر کے واحد مؤنث مخاطب کے وہاں پہ کون سا قانون کیا کرے گا؟ نون کو گرا دے گا. چلیں آگے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اقیمو برضن افعل صيغه جمع مذكر مخاطب فعل امر ازل معروف ثلاثي مزيد في غير ملحق رباعي بهم زمسن اجف ياي اسباب افعال اجف یہی اجف واوي اسباب افعال مادہ اقيم مادہ قوم قيام قوم 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 قوام قوم قوام اس کا مادہ ہے. اصل میں کیا تھا؟ اقیمو. اقيم اقيموا کیا تھا؟ اقيموا اقویمو تھا نا، تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ جو جی پھر کیا ہوا؟ حرکت کو نقل کر کے ما کر کو دیا کس قانون کے تحت؟ یقولو کے قانون یقولو کے قانون کے مطابق ہر واو یا مضموم یا مشتق متوسط کے در حکم متوسط کہ در اصل سلامت روا تباشر در ناقص ثلاثی مجرد مطلقاً در فعل متصرف یا متعلقات فعل مجز فعل حقیقی یا حکمی از اجواب و در تفعیل از ناقص حرکت آوا یا نقل کرتا و ما قبل میداحت وجوبا دے دیا. پھر کیا بنا؟ ابھی بھی قانون ختم نہیں ہوا، لفظ ختم نہیں. پھر کیا بنا؟ اقیمو. اب کون سا قانون چلا؟ میعاد کا قانون چلا. ہر باب ساکن مزد غیر باب مقابل فاکر مقابل اختیار ما قبل اسم مقصود، اس کے مطابق یہ سے تبدیل کیا. کیا بنا؟ اقیمو. اب پڑھ امر اس کا. اقیم اقیما اقیمو اقیمی اقیما اقیمنا اقیمن اقیمان اقیمون اس کا ماضی پڑھے. اقام اقاما اقامو اقامت اقامت اقمنا اقمت اقمتم اقمتم مجهول پڑھے. اقیما اقیما اقیمو اقیمت اقیمت مضارع معروف پڑھے. یقیمو یقیمان یقیمون تقیمو تقیمان یقیمنا تقیمو تقیمان تقیمون تقیمون تفعیل پر لے جائیں. قیم یقیم تقیم مقیم تفعیل پر لے جائیں. تفعیل پر قیم یقیم تقیم قوم جو قوم تقویم فمقوم نو قوم جو قوم تقویم مقوم لم جو قوم لم جو قوم لا جو قوم لا جو قوم نہیں جو قوم نہیں جو قوم مفعلہ پر لے جائیں. قام ما یقام مقام متفو مقام موقوف تفاعل پر لے جائیں. تقوم يتقوم تقوم فوق تقوم تفاعل سے امر پڑھ. تقوم تقویم تقویم یہ کون سا تفاعل کا امر ہے؟ چل آگے. وآتوا الزکاة وارکعوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. الصلاة کون سا صیغہ ہے؟ صلاة بر وزن فعلۃ. جی صیغہ یہ ہے صیغہ اسم مصدر ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل ناقص واوی اسباب تفعیل. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ثلاثی مزید فی کے کچھ مصادر، یہ جو مصدر آپ پڑھتے ہیں تفعیل، یہ اس کا مصدر قیاسی ہے. اس کے علاوہ کچھ اس کے مصدر سماعی بھی آتے ہیں. کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں جو جیسا کہ قاوم یقاوم مقاومتاً قیاماً، قیاماً بھی باب مفعلہ سے آتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے وہاں پر قواماً قواماً قاوم یقاوم مقاومتاً قواماً، قواماً میں قانون جاری نہیں ہوتا. قام یقوم قیاماً، قیاماً میں قانون جاری ہوتا ہے، کیونکہ قیاماً میں قانون، اس کے قانون میں یہ شرط تھا کہ اس کے واحد کے اندر بھی قانون جاری ہو چکا ہو. تو قامہ کے اندر جاری ہو گیا تو مصدر کے اندر بھی قانون جاری کر دیا، قیاماً بنا. لیکن قاوم یقاوم یہاں پر واحد میں قانون جاری نہیں ہوا تو اس کے مصدر قواماً میں بھی قانون جاری نہیں ہوا. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ افعال ہو کہ تفعیل ہو کہ مفعلہ ہو، یہ مصدر جو آپ پڑھتے ہیں یہ مصدر قیاسی ہیں. کچھ ان کے مصدر سماعی بھی آتے ہیں، جیسا کہ قوام باب مفعلہ سے ہے، تکذبہ باب تفعیل سے ہے. اسی طریقے سے صلاۃ بھی باب تفعیل سے ہے، زکوٰۃ بھی باب تفعیل سے. زکا یزکی تسلیۃً زکاتً، صلی یصلی تسلیۃً صلاۃً. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دونوں باب تفعیل کے مصدر سماعی کہلاتے ہیں، مصدر سماعی کہلاتے ہیں. جی وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. ہاں ورکعوا ارکعوا وزن افعل ورکعوا
يفعلوا صيغة جمع مذكر حاضر فعل امر اعظم معلوم ثلاثي مجرد صيغ اسباب باب نصر ينصر باب نصر ينصر یہ واحد نصر ينصر ہے کہ جس کا سمع يسمع سمع يسمع تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے جو آپ نے اس کو سمع اسموں کا؟ کوئی ہے آپ کے پاس راکعات کے لیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس کا ماضی قرآن مجید میں کسی جگہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ اگر یاد نہیں بھی ہے تو باب فتح یفتح بنے گا، کیونکہ اس کے عین کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف یلقی کا ہونا جو شرط ہے وہ تو ہے، لہٰذا باب فتح یفتح اس کو بنائے، باب فتح یفتح بنائے۔ کوئی قانون اس کے اندر چلا ہے؟ کون سا قانون چلے گا؟ عبد المالک امر حاضر معلوم کا، امر حاضر معلوم کا کون سا جو قانون ہے؟ قانون کا پہلا حکم، دوسرا حکم، تیسرا حکم؟ دوسرا حکم کہ حمزہ وصلی مقصور اس کے اول میں لائیں گے کہ جب وہ کیا ہو، جب اس کا عین کلمہ مضموم نہ ہو تو وہاں پہ کیا لائیں گے؟ حمزہ وصلی مقصور اس کے اول میں لائیں گے۔ اب اس کے ماضی مجہول پڑھیں۔ ماضی مجهول رکیا رکیا رکت رکیتا رکینا رکیتا رکیتا رکیتما رکیتم رکیتے رکیتما مضارع معروف واركعوا مع الراكعين أتأمرون راکعین راکعین برون فاعلنا، راکعین برون فاعلنا، صيغة جمع مذكر حاضر صيغة جمع مذكر سالم اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فتح یفتح۔ کوئی قانون چلا ہے اس میں صحیح کا؟ جی اسم فاعل کیا کون سا قانون؟ ہر اسم فاعل ثلاثی مجرد برون فاعل میں غالب امر وزن فاعل میں آئے، اس قانون کے پہلے حکم کے مطابق ہم یہاں پر راکعین پڑھ رہے ہیں۔ چلے آئیے أتأمرون الناس تأمرون، اور تفعلون صيغة جمع مذكر حاضر فعل مضارع قانون کے مطابق ایک شاذ ہے وہ تو آگے آپ پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ کچھ نحوی یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ کلام کے اول میں آتے ہیں، جب یہ کلام کے اول میں آتے ہیں تو یہ کیا بن جاتے ہیں؟ یعنی یہ خلاف قیاس یہاں پہ قانون چلے گا، کل خذ مرسل، ٹھیک ہے، سل بھی اسی میں سے ہے۔ اور جب یہ کلام کے درمیان میں آتے ہیں نا تو وہاں پر پھر یہ اپنے اصل پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سل بنی اسرائیل کم آتینا، سل ہے، ٹھیک ہے، اصل میں کیا تھا؟ اسأل، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ اسأل۔ یہاں پر حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، یہ جوازی قانون کے مطابق ہے، وہ جوازی قانون کے مطابق ہے۔ کل خزمر وہ تو شاذ ہے لیکن سل شاذ نہیں ہے، تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اسأل، حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے سین کو دیا، کیا بنا؟ اسال، اسال۔ اب پہلے تو حمزہ بصری کے قانون جاری کریں گے کہ حمزہ بصری کے جب ما بعد متحرک ہو تو وہ گر جاتا ہے، گر گیا، اب کیا بنا؟ سال۔ پھر التقاء ساکنین کے قانون چلا تو الف کو گرا دیا، کیا بنا؟ سل بنا۔ لیکن جب یہ کیا کلام کے درمیان میں آ جائے تو پھر یہ قانون نہیں چلے گا، جوازی قانون نہیں چلے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَاسْأَلِ۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو نہیں دیا گیا، کیوں کہ اس سے پہلے واو ہے، تو کلام کے بیچ میں ہے تو کلام کے بیچ میں قانون جاری نہیں ہوتا، کلام کے بیچ میں نہ ہو تو وہاں پر جوازی قانون وہاں پر اس کا چل جاتا ہے۔ چلے آگے، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تتلون الکتاب، تتلون اگر یاد ہو آپ لوگوں کو تو اس کو میں ابھی بتا چکا ہوں، بالکل ابھی اس کی میں یہاں پہ پورے اس کے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بحث اور اس کی تعلیم ہو چکی ہے، بتائیں اصل میں کیا تھا؟ شاباش، اس کو یدعا کے قانون سے، یدعا کا قانون کیسے چلا؟ یدعا کے قانون میں تو پہلی شرط یہ ہے کہ حرکت ما قبل مخالف ہو، اس کے ما قبل کی حرکت مخالف ہو، یہاں پہ ما قبل کی حرکت مخالف ہے تو یدعا کا قانون کیسے چلا؟ یدعو کا قانون چلے گا، ہر واو یا مضموم یا مقصور کے باقی شرط مقابل لام کلمہ وہ اس کو حرکت کو اس کی حذف کریں گے، حرکت کو حذف کریں گے اس قانون کے مطابق، کیا بنا؟ تتلون تھا، تتلون، ایک واو یہ ساکن ایک دوسرا واو ساکن، کون سا قانون چلا؟ التقاء ساکن، ایک واو کو گرا دیا، کیا بنا؟ تتلون۔ اب صیغہ بتائیں، تتلون برضه تفعلون صيغه جمع مذكر تفعلون، تفعلون صيغه جمع مذكر حاضر فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اجوف ثلاثی مجرد ناقص واوی اسباب نصر ينصر، نصر ینصر، ماضی پڑھیں، مضارع مضارع مضارع، يتلو يتلوان يتلون تتلو تتلوان يتلون تتلو تتلوان تتلون تتلوين تتلوان تتلون أتلون چلا تتلون الكتاب أفلا تعقلون لا تعقلون، لا تفعلون صيغة جمع مذكر مخاطب
فعل نفی حاضر معروف ثلاثی مجرد ازواج لا تفعلون. اگر یہ نہیں حاضر کا صیغہ ہوتا تو نون ختم ہوتا, نون حذف ہو چکا ہوتا. تم بتاؤ. لا تاكلون لا تفعلون صيغه جمع مذكر حاضر فعل نفي مضارع مثبت معروف ثلاثي مجرد صحیح اسباب نصر ینصرو ہے. یعنی یہاں پر اے کلمہ کے اوپر کسرہ, اس کے باوجود آپ کے نزدیک نصر ینصرو. نصر ینصرو کی علامت کیا ہے؟ نصر ینصرو کی علامت کیا ہے؟ ماضی کا مفتوح مضارع کا مضمون. یہاں پہ مضمون کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو نصر ینصرو کیسے ہو گیا؟ اور ضرب یضرب ہو سکتا ہے باب حسب یاسب, اس کے ماضی کے لیے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ اس کے ماضی عقل ہے؟ جی عقل قرآن مجید میں عقلا عقلا عقلو عقلت کسی جگہ استعمال ہوا ہے کہاں پر؟ پہلا پارا ما عقلوا وهم يعلمون. اس سے پیچھے افتطمعون ان یؤمنوا لکم. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد افتطمعون سے پیچھے پڑے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك, اس سے پیچھے پڑے. فقلنا اضربوه ببعضها, اس سے پیچھے پڑے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ, یہ ہے من بعد ما عقلوا, عقل یعقل باب ضرب یضرب ہے. کون سا باب ہے؟ کون سا باب ہے؟ اب امر پڑھ. چلا گیا. واستعینوا بالصبر والصلاة. واستعینوا, استعینوا. صيغه جمع مذكر مخاطب او بھائی وزن نہیں نکالیں گے, وزن کے بغیر کوئی صیغہ نہیں ہے. استفعلون استفعلون کوئی نون بھی ہے اس کے اندر. استفعلوا ہاں شاباش. جمع مذكر مخاطب فعل امر لازم معلوم من باب اضافي جو فیائی ہے, جو واوی ہے. استفعلوا صيغه جمع مذكر حاضر فعل امر حاضر معروف ثلاثي مصدر في غير ملحق رباعي با امز وس اسباب اجوف واوی اسباب افتعال. کیا دلیل ہے آپ کے؟ پہلے باب تو غلط بتا رہے ہیں. اجوف واوی اسباب استفعال. استفعال جی. ہفت اقسام میں کیا بنے گئی ہے؟ کیا دلیل ہے اس کا معنی کیا ہے؟ عون. عون 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 المعبود شرع ابو داود, شرح ابی داود یا شرح ابو داود کی زبان تھا. عون المعبود, یہ عون اس کا مادہ ہے. ایک ہے عین, ایک ہے عون. عین جامد ہے, عین جامد ہے, عین چشمے کو کہتے ہیں. عین کا نہیں ہے. عان یعینو وہ استعمال نہیں ہوتا کلام عرب میں. عان یعون, عون عون اس کا. اور یہ پھر یہ باب استفعال پر استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا اصل میں؟ استعوینو. کیا تھا؟ استعوینو. تو یقولوں کا قانون جاری کرو, ہر باب یا مضمون یا مقصود یہ والا قانون جاری کیا. واو کی حرکت کو نقل کر کے باقبل کو یہ کیا بنا؟ استعفلو. استعفلو میادروں کا قانون جاری کیا. ہر باب مساکن مجھے غیر باب کے مقابلے فاقر باب اختیار واو کی ایسے تبدیل کے کیا بنا؟ استعوینو. اب بڑھ امر اس کا استعین 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 استعین. اس کا صرف صغیر پڑھو. استعان يستعين استعان يستعين استعانة فهو مستعين واستعين جستان استعانة فذاك مستعان. لم يستعين لم يستعان. لا يستعين لا يستعان. لن يستعين لن يستعان. الأمرون استعين لتستعان ليستعين ليستعان. ونين لا تستعين لا تستعان. لا يستعين لا يستعان. الظرف المستعان مستعانا. ماضی مجهول. استوينا استوينا استوينوا استوينا 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 استوينتا استوينتما استوينتم استوينتي استوينتما استوينتنا استوينتو. چلا گیا. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. کبیرۃ کبیرۃ. برون فعيلة صيغة واحد مذكر صفة مشبه. واحد مذکر ہے, اتنی بڑی تا آپ کو نظر نہیں آئی. واحد من صفة مشبه. صحیح یعنی باب تفیل. اس باب تفیل یعنی باب تفیل سے بھی صفت مشبہ کا صیغہ آتا ہے آپ کے قانون کے مطابق. جی كبيرة برضه فاعل صيغة واحد من صفات مشبه ثلاثي مجرد صحيح اسباب ناصر يعني كرم يكرم. کارو میں یقین. اب اس کا صفت مشبہ پڑھو. كبير كبيران كبيرون كبار كبور كبر كبراء كبران اكبر واكبر واكبر كبيرة كبيرتان كبيرة كبائر كبر كبير كبير. شاباش. چلیں آگے. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. چلا گیا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت انعمت. انعمت برضه
قلنا افعلت سواء متكلم مشترك في الماضي ماضي ثلاثي مزيد في غير مركب بأمر باب افعال. صرف الصغير عن اما جنيم وإنا فمون ما جنام وإنا أمر عن إما ماضي مجهول جن أمو جنام مجهول ماضي مجهول جن ماضي مجهول ونعما مضارع مجهول جن أمو جن أمان جن أمو باب تفعیل پر لے جاؤ نعم جنائم تنعيم فهو نائم اسی سے امر پڑھ نائم اسی سے اسم فاعل پڑھ نائم منعومان باب تفعیل سے اسم فاعل منعم منعمان باب تفعیل کی علامت ہے کہ اس کے عین کڑوا کے اوپر شرط ہوتا ہے، بغیر شرط کے کیسے پڑھ؟ منعم تو باب فعل ہے. چل آگے. انعمت علیکم وانی فضلتکم فضلت هذا سيرة تم مسلم وهذا فعلتم سيرة وهذا متكلم باب تفعيل. ایسے سی کا بتاتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ جی. فضلت بروزن فعلت سوى المتكلم مشترك في الماضي مثبت معروف ثلاثي مزيد في غير مرفوع رباعي بأمزة وسط اسباب التفعيل. اسباب صحیح اسباب نہیں ہے، صحیح اسباب التفعيل. صحیح اسباب تفعیل. مادہ کیا ہے اس کا؟ فضل فضیلت اس کا مادہ ہے. حروف اصلی کون کون سے ہیں؟ فضل بڑے صرف صغیر. فضل يفضل تبديل فهم مفضل وفضل يفضل تبديل ماضي مجهول. نظر فضل امر حاضر مجهول. فضل امر حاضر مجهول. امر حاضر مجهول. لتفضل اسم فاعل مفضل باب فعل افضل جفدل افضل فمفضل باب مفعلہ فاضل مفاضلا مفاضل وفوضل مفاضل فاضل يفاضل مفاضلة. مفاضلة. چل آگے. وانی فضلتکم علی العالمین. صدق اللہ العظیم. ٹائم بہت ہو گیا، جلدی نہ جلدی کریں جلدی کریں. شرمت یا شرمیت کہاں تک پڑھ لیا تھا کل؟ مئتو عامر تک ہو گیا ہے. اب بیچ میں دو جملے رہ گئے. ایک سق اللہ ثراؤ وجعل الجنت مسواؤ. یاد رکھیے کہ یہاں پر یہ جو ماضی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ماضی یہاں پر دعا کے مقام میں آ گیا ہے. اور قانون یہ ہے کہ چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر ماضی مضارع کے معنی میں آتا ہے. آمدہ ماضی بمعنی مضارع چند جا، عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا، بعد موصول و ندا ہو لفظ حیث کلما ان جزا و شرط باشد ہم در اوقات دعا. 8 مقامات نحو کے اندر جہاں پر ماضی ہونے کے باوجود بھی وہ مضارع کا معنی دیتا ہے، استقبال کا معنی دیتا ہے. اس کے اندر ماضی کا معنی ہو چکا ہونا والا معنی نہیں ہوتا. بات سمجھ آ گئی؟ عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا، ابتدا میں پہلے مضارع آ جائے اس کے بعد ماضی آ جائے. ماضی کا مضارع کے اوپر عطف ہو تو اس وقت بھی ماضی مضارع کے معنی میں آتا ہے. موصول کے بعد بھی ماضی مضارع کے معنی، ندا کے بعد بھی ماضی مضارع کے معنی، لفظ حیثو کے بعد بھی مضارع کے معنی میں، کلما کے بعد آ جائے تو بھی مضارع کے معنی میں، جزا میں واقع ہو تب بھی مضارع کے معنی میں، شرط میں واقع ہو تب بھی مضارع کے معنی میں، اور جب دعا کے مقام پر واقع ہو تو تب بھی. بات سمجھ آ گئی؟ رمضان شریف میں جس وقت ہم لوگ دعا افطار کرتے ہیں تو اس وقت ایک دعا پڑھتے ہیں. کیا دعا ہے؟ افطرت اللهم انی لک سنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہاں پر بہت سارے لوگ بہت نہ سمجھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ دعا افطار کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں نا، تو اس پر آپ کہتے ہیں وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے رزق پر افطار کیا. حالانکہ افطار تو ابھی کیا نہیں ہے. جب کیا نہیں ہے تو پہلے سے اس کے لیے کیسے کہہ دیا کہ افطر تو ہونا یہ چاہیے تھا وعلی رزقک افطرو، آپ تیرے رزق پر میں افطار کروں گا. اب
ابھی افطار کروں گا تو افطار میں نے کیا ابھی کیا ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کیوں ہو گیا. وہ بھی ایک جگہ ہے وہاں پر وعلی رزقک افطر. تو یہ یہاں پر ماضی یہ کہ ایسی چیز ہے کہ یہاں پر یہ کس کے معنی میں ہے؟ مضارع کے معنی میں ہے. یہاں پر کس لیے مضارع کے معنی میں ہے؟ کیونکہ اصل میں ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جب کوئی چیز بے اعتبار ما یعول الیہ بے اعتبار انجام کی یقیناً کسی چیز کو جب متحقق ہونا ہوتا ہے نا تو اس کو پھر ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنفخ فی الصور, سور پھونکا گیا, سور میں پھونکا گیا. حالانکہ سور ابھی تک نہیں پھونکا گیا ہے, سور تو قیامت کے قریب پھونکا جائے گا, لیکن چونکہ وہ ایک ایسا امر متحقق اور یقینی ہے کہ اس کے اوپر مسلمان کا ایمان بھی لازم ہے. چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ سور پھونکا جائے گا تو یقینی طور پر پھونکا جائے گا, اس لیے اب یہاں پہ اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ابھی تک عمل میں نہ آیا ہو لیکن آپ اس کو عمل میں لے آتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ متحقق اور یقینی ہوتا ہے. اسی لیے آپ حدیث سے پاک دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل قتیلا فلہ السلب, جس نے کسی قتیل کو قتل کیا تو اس کے سامان اسی کے لیے ہیں. اب یہاں پر من قتل قتیلا, قتیل یہاں پر فعیل بمعنی مفعول, مقتول کے معنی میں ہے. جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو بھائی مقتول تو قتل کے بعد مقتول ہوتا نا, قتل سے پہلے تو مقتول نہیں ہوتا. سمجھ میں آگئی؟ خدا نخواستہ اگر میں اس کو حکم دوں کہ اشفاق کو قتل کرو تو میں ابھی سے اشفاق کو مقتول نہیں کہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مقتول کو قتل کرو, یہ مجھے یہی جواب میں کہے گا کہ بھائی جب یہ پہلے سے مقتول ہے تو میں اس کو کیا قتل کروں. تو یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیل, جس نے مقتول کو قتل کیا. یہاں پر بھی بے اعتبار ما یعول الیہ کے کہ چونکہ انجام اس کا یہی ہے کہ جب مسلمان کا سامنا ہو اور مسلمان کے ہاتھ میں تلوار ہو, گھوڑے کے اوپر سوار ہو, جنگ لڑائی ہو اور وہ سامنے آ جائے اور وہ اس کو مارے گا, جب وہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا یقینی طور پر وہ مرے گا, یقینی طور پر مرے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے سے مقتول کہہ دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چند مقامات ہیں, 8 مقام یہ ہے اور ایک 9واں مقام یہ بھی ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ماضی گزارے کے معنی آتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا یہاں پر سق اللہ سراؤ, یہاں پر بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہ لفظوں میں تو یہ ماضی ہے, لفظوں میں تو یہ ماضی ہے. تو لفظ کے اعتبار سے جب ہم اس کو پورے جملے کو بنائیں گے تو لفظ کے اعتبار سے یہ جملہ خبریہ بنے گا. جملہ خبریہ بنے گا یار. جملہ خبریہ کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں, ایک جملہ اسمیہ خبریہ, ایک جملہ فعلی خبریہ. جملہ فعلی خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کا پہلا جز فعل ہو. پہلا جز فعل ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہ جس کا پہلا جز فعل ہو. پہلا جز فعل ہے. جملہ فعلیہ خبریہ کی تعریف اس کے اوپر صادق آ رہی ہے. ہم اس کو جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً کہیں گے, جو کہ ساتھ میں ہم اس کو انشاء بھی کہیں گے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ انشاء بھی کہیں گے. کیوں انشاء؟ کیونکہ انشاء کی 10 قسموں میں سے ایک قسم سے اس کا تعلق ہے. یہ دعا ہے اور دعا اور عرض ایک ہی تو چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ دعا میں اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر کسی کو برتر سمجھ کر اس سے مانگا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں دعا. سمجھ میں آ گئی؟ اور عرض میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن عرض کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے. دعا کا مخلوق اور خالق کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اس میں جو داعی ہوتا ہے, پکارنے والا ہوتا ہے, وہ انسان ہوتا ہے, مدعو وہ اللہ کی ذات ہوتا ہے. لیکن عرض میں یہ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو برابر سمجھتے ہیں, لیکن یہ انسان کا انسان سے ہوتا ہے. بات سمجھ میں ہے کہ یہاں پر مخلوق اور خالق کا نہیں ہوتا. تو عرض اور دعا ایک ہی چیز ہے, عرض اور دعا ایک ہی چیز ہے. تو لہٰذا یہ دعا کے زمرے میں آ جاتا ہے. جبکہ آپ نے پڑھا تھا امر نہیں, استفہام, تمنی, ترجیح, عقود, ندا, عرض, قسم, تعجب, تو یہ عرض میں شامل ہو جائے گا. لہٰذا یہ جملہ انشائیہ بنے گا. اسی لیے جب آپ اس کو پورے جملہ بنائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً کہیں گے اور جملہ انشائیہ معنی بھی کہیں گے. معنی کے اعتبار سے کہ جملہ انشائیہ ہے, لفظ کے اعتبار سے یہ خبریہ ہے. اب سب سے پہلے سقا آ گیا تو پہلے ہم اس کی صرفی تحقیق کریں گے. سقا بر وزن فعل, سقا بر وزن فعل, صیغہ واحد, مذکر غائب, فعل ماضی مطلق, مثبت ماضی ثلاثی مجرد, ناقص سیائی, اسباب, ضرب یضرب. پہلے ہم صرفی قانون بھی جاری کریں گے. سقیاتا, یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے تبدیل کیا, کیا بنا؟ سقا. ٹھیک ہے. اب اس کی اگر ہم ایک کے اوپر ضرب پورے ناف کو چڑھائیں گے, ایک لفظ کے اندر پورے ناف کو چڑھائیں گے, اس کے بعد پھر ہم پوری ترکیب کریں گے. اس کو ہم چڑھائیں گے یوں کہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ سقا یہ لفظ ہے کہ نہیں. لفظ کس کو کہتے ہیں؟ ما کا تلفظ ہو لیکن انسان ہے کہ نہیں ہے. لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سے؟ مستعمل, مومل. مستعمل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی ہو تو معنی ہے یا نہیں. پھر سے مستعمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. کون کون سے؟ مفرد یا مرکب. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب. یہ مفرد ہے اپنے ذات کے اعتبار سے. بات سمجھ آ گئی؟ مفرد اس اعتبار سے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. اسم, فعل, حرف. بات سمجھ آئے گی؟ یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. لہٰذا یہ کیا بنا؟
یہ مفرد بنا. مرکب کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہو. جب اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا تعلق کریں گے تو پھر یہ مرکب بنے گا. اور مرکب کی دو قسمیں بنتی ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید. جب اس کے ماں باپ کے ساتھ تعلق کریں گے تو یہ مرکب مفید ہوگا، مرکب غیر مفید نہیں ہوگا. کیونکہ مرکب غیر مفید کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 4 قسمیں عمومی طور پر: مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منصب، مرکب توصیفی. جناب والے مرکب اضافی بھی نہیں ہے، کیونکہ مرکب اضافی میں پہلا جز مضاف ہوتا ہے. یہاں پر پہلا جز فعل ہے اور فعل کبھی مضافی نہیں ہو سکتا ہے. مرکب بنائی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکب بنائی اس کو کہتے ہیں جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل ہو. یہاں پر کسی حرف کے معنی کو بھی شامل نہیں ہے. اور مرکب منصرف بھی نہیں ہے. مرکب منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک دوسرا اسم کسی حرف کے معنی کو شامل نہ ہو. جیسے بعلبک حضرموت، یہ بعلبک حضرموت کی طرح نہیں ہے. مرکب توصیفی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک موصوف ایک صفت ہے. لہٰذا ثابت ہو گیا کہ یہ مرکب غیر مفید نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ہم آئیں گے مرکب مفید کی طرف. مرکب مفید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. مرکب مفید کا تیسرا نام کیا ہے؟ کلام. اب جملے کی تقسیم ہم کریں گے. جملے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں: جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اس کا لفظ اور معنی کے اعتبار سے دونوں سے تعلق ہے. تو جملہ خبریہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں: جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ کی بھی 2 جز ہیں، جملہ فعلیہ خبریہ کی بھی 2 جز ہیں. جملہ اسمیہ خبریہ کی جو 2 جز ہیں، پہلے جز کے بھی 2 نام ہیں، مسند علیہ اور مبتدا، اور دوسرے جز کے بھی 2 نام ہیں، مسند اور خبر. اور جملہ فعلیہ خبریہ کی بھی 2 نام ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ 2 نام ہیں. کون کون سے؟ مسند اور فعل. اور دوسری جز کو کیا کہتے ہیں؟ مسند علیہ اور فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسند علیہ اور فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ چیز تو اس کے اندر ہو گئی. تو یہ 2 قسمیں ہو گئی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کس کی طرف؟ جملہ انشائیہ کی طرف. جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں ہیں. امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب. 10 قسمیں ہیں. لہٰذا معنی کے اعتبار سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جملہ انشائیہ سے اس کا تعلق ہے. معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ سے اس کا تعلق ہے. اب ہم مورب اور مبنی کے اعتبار سے اگر اس کی تقسیم کریں گے، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے، تو یہ کیا بنے گا؟ سقا. یہ مبنی بنے گا. کیونکہ ہم نے مبنیات کے بارے میں پڑھا کہ مبنی کی 2 قسمیں ہیں: ایک ہے مبنی الاصل، ایک ہے مشابہ مبنی الاصل. مبنی الاصل کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف. تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ یہ پہلے ہم مشابہ مبنی الاصل کی طرف چلتے ہیں. مشابہ مبنی الاصل 2 ہیں. ایک ہے اسم غیر متمکن اور اس کی 8 قسمیں ہیں: مضمرات، اسماء اشارات، موصولات، افعال، اسماء حروف، کنایات، مرکب بنائی. ان میں سے کسی سے اس کا تعلق نہیں ہے. باقی آگے فعل مضارع. تو فعل مضارع میں 2 چیزیں مبنی ہوتی ہے: جب اس کے آخر میں مؤنث کا نون، جب مؤنث کا نون آئے یا ثقیلہ خفیفہ کا نون آ جائے. یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا یہ اسم غیر متمکن، یہ مشابہ مبنی الاصل نہیں ہے. لا محالہ پھر یہ مبنی ہوگا، کیونکہ مبنی اب مبنی میں سے ہے تو ہم مبنی کی بحث کو ادھر ہی رکھ کر مورب کی طرف آئیں گے کہ یہ مورب ہے یا نہیں ہے. تو یہ مورب نہیں ہے، مورب نہیں ہے. اب مبنی کی طرف آئیں گے. مبنی کی 3 قسمیں ہو گئی: تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف. تمام حروف کو ہم نے دیکھا، چھان بین کی، تو تمام حروف کی 2 قسمیں بن گئی: حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ. حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی: حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل. حروف عاملہ در اسم کی 5 قسمیں ہم نے پڑھی. کسی سے ہمیں یہ نظر نہیں آیا. حروف عاملہ در فعل میں آ گئے عوامل ناصبہ، عوامل جازمہ. ان میں سے کسی سے اس کا تعلق نہیں ہو سکا. ہمیں افسوس سے کہنا پڑا کہ ان میں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اب ہم آگے حروف غیر عاملہ کی طرف. حروف غیر عاملہ کی اپنی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 16 قسمیں. حروف تنبیہ نہیں ہے، حروف ایجاب نہیں ہے، حروف تفسیر نہیں ہے، حروف مصدریہ نہیں ہے، حروف تعزیز نہیں ہے، حرف توقع نہیں ہے، حروف استفہام نہیں ہے، حرف ردا نہیں ہے، نون تنبیہ نہیں ہے، نون تاکید نہیں ہے، حروف زیادت نہیں ہے، حروف شک نہیں ہے، لولا نہیں ہے، لام مفتوح نہیں ہے، ما بمعنی بادام نہیں ہے، حروف عاطفہ نہیں ہے. لہٰذا تمام حروف کلیئر ہو گئے. فعل ماضی کی ہم نے 6 قسمیں پڑھی تھی: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی احتمالی، فعل ماضی تمنائی. ہر ایک کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی. 6 چوکے 24 ہم نے ان کی گردانیں 336 اس کے کل ٹوٹل صیغے نکل گئے. لیکن ان میں سے ہم نے کیا کر دیا؟ ہمیں نظر آ گیا کہ یہ ماضی احتمالی بھی نہیں ہے، ماضی تمنائی بھی نہیں ہے، ماضی قریب بھی نہیں ہے، ماضی بعید بھی نہیں ہے، ماضی استمراری بھی نہیں ہے. یہ صرف ماضی مطلق ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ ماضی مطلق ہر چیز سے خالی ہوتا ہے. ماضی قریب کے اندر تو قد ہوتا ہے، ماضی بعید میں تو کانا داخل ہوتا ہے ماضی کے اوپر، ماضی استمراری میں کانت داخل ہوتا ہے مضارع کے اوپر، ماضی احتمالی میں لعلما داخل ہوتا ہے، ماضی تمنائی میں لیتما داخل ہوتا ہے. یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کون سا کیا ہے؟ ماضی ہے. اب ماضی مطلق کی 4 قسمیں پڑھی. ماضی مطلق مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول.
تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مجہول نہیں ہے، کیونکہ مجہول میں تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ ماضی مجہول کی 3 قوانین ہم نے پڑھے ہیں، وہ 3 قوانین صرف کے اعتبار سے جو ہم نے پڑھے تھے ان میں سے کوئی قانون اس کے اوپر در ہر ماضی مجہول ثلاثی مجرد در باب فعل تفعیل فعل عرف اول لازم ما قبل اخر تسمیدا وجوبا، یہ قانون یہاں پہ چلے گا. ہر باب کے در ماضی والی متعزاد متباشر در ماضی مجہول عرف اول وثانی لازم ما قبل اخر تسمیدا چلے گا. ہر ماضی مجہول ہر باب کے در اول ماضی ماضی میں حمزہ وصلی باشر در ماضی مجہول عرف اول وثالث لازم یہ قانون چلے گا نہیں چلے گا، لہذا ماضی مجہول نہیں ہے. ماضی یہ پتہ چلا کہ یہ معروف ہے لیکن اب بھی اس کے اندر احتمال تھا کہ یہ مثبت ہے کہ منفی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مثبت ہے، کیونکہ منفی کے لیے تو شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر ما داخل ہوتا ہے اور وہ بھی نہیں ہے، تو جا کر ثابت ہو گیا کہ کیا ہے؟ معروف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب آگے اس کے اوپر سق اللہ ہو فعل ماضی قریب، یہ مبنی پر فتح ہے. اللہ کے اوپر ہم بحث کریں گے. اللہ اسم جلالہ ہے، مورب ہے کہ مبنی ہے؟ مورب ہے، کیونکہ مبنی کی 5 قسموں میں سے کسی سے اس کا تعلق نہیں تو مورب ہو گیا. مورب ہے تو پھر مورب ہے، پھر معمول ہے کہ عامل ہے؟ معمول ہے، تبھی تو فعل کے بعد آیا ہے نا. اگر یہ عامل ہوتا تو پھر فعل کے بعد آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. تو معلوم ہوا کہ معمول ہے تو پھر ہم اسم متمکن اس کے اوپر جاری کریں گے. اسم متمکن کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ پہلی قسم کو چھوڑ دیں، مفرد مسلک جاری مجرا سے یہ ہے اللہ ہو، جمع مفرد مسلک جاری مجرا سے یہ جمع مقصر ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اسم غیر منصرف ہے، اسماء ستہ مکبرہ، اسماء مثنى کلا و کلتا، اثنان و اثنتان، جمع مذکر سالم اولو 20، اسم مکسور غیر جمع مذکر سالم مضاف الیہ متکلم، اسم منقوص جمع مذکر سالم مضاف الیہ. 15 قسموں سے تعلق نہیں، خود بخود ثابت ہو گیا کہ کیا ہے؟ مفرد منصرف سے. اعراب کیا آتا ہے؟ رفع لفظی ضمہ، نصب لفظی فتح اور جر لفظی کسرہ کے ساتھ. تو لہٰذا یہاں پر کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی ہے، یعنی اللہ یہ مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے؟ مرفوع ہے. تو ہر مرفوع کے لیے کوئی عامل رافع ہوتا ہے، اس کا عامل رافع کون ہے؟ سقا فعل ہے. فعل یہ فعل متعدی ہے کہ یہ فعل لازم ہے؟ فعل متعدی ہے، کیونکہ آگے اس کا مفعول بھی آ رہا ہے. تو لہٰذا سقا کے اندر 2 حیثیتیں ہیں، یہ عامل رافع بھی ہے، یہ عامل ناصب ہے. عامل رافع ہے تو اپنے فاعل کے لیے اور عامل ناصب ہے تو اپنے کس کے لیے؟ مفعول بھی کے لیے. اس کے بعد 2 اسم اور آگئے، سراؤ، ٹھیک ہے، ایک ضمیر ہے، ضمیر سے پہلے ایک اسم نکرہ آ گیا جس کے آخر میں اسم مکسور ہے، تو وہ خود بخود ثابت ہو گیا کہ وہ اسم متمکن بے اعتبار وجود اعراب کی جو 16 قسموں میں سے کس سے اس کا تعلق ہے؟ 13ویں قسم اسم مکسور سے اس کا تعلق ہے. یہ کیا ہے؟ اسم مکسور ہے. اس کا اعراب تقدیری، رفع تقدیری ضمہ، نصب تقدیری فتح، جر تقدیری کسرہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ سرا اور ہو ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ کیا بنیں گے آپس میں؟ مضاف مضافلے بنیں گے. کیوں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 اسم اکٹھے آ جائیں، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو وہ کیا بنیں گے؟ مضاف اور مضافلے بنیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو ہم آپس میں مضاف مضافلے بنا کر ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول بھی بنائیں گے سکا کے لیے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بنا لفظاً اور انشائیہ بنا معنن. لیکن ابھی نہیں بنائیں گے. فعل فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، جملہ ہو کر معطوف علیہ. اس کے بعد واو کی طرف آگے، واو آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ واو عاطفہ ہے. واو عاطفہ ہے کیونکہ واو کی 2 قسمیں، ایک واو عاملہ ہوتا ہے، ایک واو غیر عاملہ ہوتا ہے. واو جب عاملہ ہوتا ہے تو وہ حروف جارہ میں سے ہوتا ہے. واو تا ہو کاف لام واو منصوب مسخلہ، ایک واو ادھر ہے. اور واو جب غیر عاملہ ہو تو حروف عاطفہ میں سے ہوتا ہے. واو فاء ثم حتی اما او املا بلا کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دونوں میں معنی کے اعتبار سے بھی بڑا فرق ہے. جب یہ جارہ میں سے ہو تو یہ قسم کا معنی دیتا ہے، اور جب یہ عاطفہ میں ہو تو یہ جمعیت کے لیے آتا ہے. معطوف اور معطوف علیہ دونوں کو حکم میں یہ جمع کر دیتا ہے. جاءنی زید و عمر، زید اور عمر کو دونوں کو مجیت میں یہ کیا کر رہا ہے؟ اکٹھا کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ واو عاطفہ بنائیں گے یا واو قسمی یا واو جارہ؟ ہم اس کو واو عاطفہ بنائیں گے کیونکہ واو جارہ عمومی طور پر وہ کلام کے اول میں آتا ہے، اس کا معطوف علیہ پہلے نہیں ہوتا. بات سمجھ میں کہ جیسے والضحیٰ والتین والزیتون تو یہ وہاں پر والعادیات ضبحا اسی طریقے سے. اور چونکہ یہ ابتدائی کلام میں نہیں ہے، درمیان میں ہے، تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ واو عاطفہ ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی یہ واو عاطفہ ہے کیونکہ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے. اور واو اگر یہ واو جارہ ہوتا جناب والا اس کے بعد فعل نہ آتا بلکہ اسم آتا، کیونکہ وہ حروف جارہ ہے اور حروف جارہ تو اسم کے اوپر عمل کرتا ہے، حروف عاملہ در اسم سے اس کا تعلق ہے. لہٰذا یہ دونوں دلیلیں ہمارے پاس ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہ واو عاطفہ ہے. اس کے بعد ہم جعلہ کے اوپر بحث کریں گے.
پوری بحث نہیں کریں گے, پوری بحث پہلے ہم سکا کے اوپر کر چکے ہیں. اب صرف سکا کے اوپر جعل کا پہلے سیغے بتائیں گے. جعل بر وزن فعل, سیغہ واحد مذکر غائب بن ماضی مضارع مصبوط معروف ثلاثی مجرد کا صحیح اسباب فتح یفتح جعل یجعل, یہ کہ اسم مبنیات اصل مبنی بر فتح. یہ بھی کیا چاہتا ہے, یہ بھی اپنے فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ متعدی بدو مفعول ہے, یہ متعدی بدو مفعول ہے, کیونکہ متعدی کی فعل متعدی کی کتنی قسمیں تھیں؟ 4 قسمیں. متعدی بیک مفعول, متعدی بدو مفعول جس کے ایک پر اختصار کرنا جائز ہو, متعدی دو مفعول جس کے ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہ ہو, اور ایک ہے متعدی بسے مفعول. سمجھ میں آ گئی؟ یہ جعل مرکب, اس کو منطقیوں کی زبان میں کہتے ہیں جعل مرکب. جعل مرکب جو ہے نا یہ دو مفردوں کا دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے, اور اس کی کسی ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز نہیں ہوتا. الذی جعل لکم الارض فراشا, الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ ہے جعل مفرد, یہ جعل مرکب ہے. بات سمجھ آئے گی؟ جعل جو مرکب ہے وہ سیرہ کے معنی میں آتا ہے, اور جو جعل مفرد ہے وہ خلق کے معنی میں آتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ جعل کبھی ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے تو وہ جعل مفرد کہلاتا ہے, اور جب یہ دو مفعولوں کا تقاضا کرے کہ جعل مرکب کہلاتا ہے. اس بات کو ختم کر دو, یہاں پر اس کے دو مفعول ہمیں چاہیے اور دونوں مفعول یہاں پر موجود ہے, لہٰذا پھر اس کا فاعل ہم کیا کریں گے؟ وہ ضمیر نکالیں گے, کیونکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ماضی میں واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو, اس کا ماضی اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر بھی بن سکتا ہے, ماں بعد آنے والے اسم بھی بن سکتا ہے. اب بعد میں آنے والے اسم کو ہم فاعل نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ جعل مرکب ہے, اور جعل مرکب تو دو اسموں کو اپنا کیا بنائے گا؟ مفعول بھی بنائے گا, دونوں کو مفعول بھی بنائے گا. لہٰذا فاعل کے لیے ہمارے پاس کوئی اسم نہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ فاعل کے لیے اس کی ضمیر نکالیں گے, وہ ضمیر کو اس کا فاعل بنائیں گے. الجنت کو اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ مفعول اول بنائیں گے. مسواؤں میں وہی ہے جو سراؤ کے اندر آپ نے مضاف مضاف الیہ دو اسم ہیں. پہلا اسم مقصور ہے جس کے تینوں اعراب تقدیری, رفع تقدیری ضمہ, نصب تقدیری فتح, جر تقدیری کسرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد چونکہ ضمیر ہے تو قانون یہ ہے کہ جب تک اسم